جی ایمان السلام فائٹر صاحب. علیکم. وعلیکم السلام. مومن ہے آپ؟ مومن ہو بھائی, یہ جو جی میل ہے یہ میرے دوست کا ہے. الحمدللہ. اچھا, ابھی جی میل کے بھی واندے ہو گئے آپ لوگوں کے کہ آپ کے خود کے جی میل آئی ڈی نہیں بن رہے, آپ دوستوں کے جی میل آئی ڈی سے آ رہے؟ نہیں, خود کی جی میل آئی ڈی تو بہت ساری ہے نا. اب جو جی میل آئی ڈی سے ایک بار اور میں جوائن ہوا تھا تو وہی تھا, تو فٹافٹ جوائن کیا, کیا پتا بعد میں موقع ملے نہیں ملے. اور وہ یہ آپ کے دوست پاس لوگ اتنے جو ہے آپ فالوور جو ہے. کو اپنا ای میل آئی ڈی بھی دے دیتے ہیں کیا؟ ارے بھائی آپ لوگ کیا سمجھیے گا کہ ای میل آئی ڈی پہ کیا بھروسہ ہے, کیا ریئلٹی میں آ کے دیکھیے بھائی, یہ نفرت کا کیڑا یہ بس پالیٹکس ہے. ریئلٹی میں بھائی بھائی کیسے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نہیں سمجھیے گا. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کیسے ہوتے ہیں, اور ایک رسول کیسے ہوتے ہیں, ایک نبی کیسے ہوتے ہیں. ہاں اس سے پہلے میں چاہتا بتائیے. ہوں کہ آپ کوئی سورہ ہمیں پڑھ کر سنا دے. کوئی بھی سورہ؟ جی کوئی بھی سورہ سنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیوں بھائی ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کیا؟ جی جی بالکل یقین ہو گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ بالکل. نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ثنا. جی وہ پڑھ کے سنا. یار یہ رمیش کمار صاحب یار اتنا بولنے کے بعد بھی کیا کروں یار آپ لوگوں کا. بلاک ٹاپک پہ مارو ان آئیے گا کو. یا ثنا سننا ہے آپ کو؟ ہاں سوری ایمان فائٹر بھائی, آپ جی ثنا سنا دیجئے. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ تو آپ کو یاد نہیں ہوگا نا؟ بھائی ہم کو یاد کیوں نہیں ہوگا بھائی, اتنے سال نماز پڑھے نا بھائی. نہیں آپ تو ایکس ہو گئے ہو نا. یاد ہے ہمیں, اس کی فکر نہیں, لیکن آپ ماشا اوم آپ نے ثنا بھی صحیح پڑھا, آپ نے سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھا, اور اس کے ابھی بھی بعد آپ کو یقین نہیں. آپ ایمان فائٹر ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک بتائیے آپ کہ ایک جی قافلے پر, تجارتی قافلے جی. پر, کارواں پر لوٹ مار ہوں کرنے والا آپ کی ہوں. نظر میں وہ نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اچھا, کس نے کیا ہے تجارتی قافلے پہ لوٹ اور مار؟ نہیں وہ ہم دیکھیں گے, لیکن میں پہلے سمجھنا چاہتا ہوں, جیسے کہ پہلے سیم دکھا سوال آپ دیجیے مجھ سے بھائی کرے. جان. ہوں. اگر سیم سوال آپ مجھ سے کرے کہ بھائی ایک لٹیرا انسان کیا دنیا کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے, کیا وہ نبی اور رسول ہو سکتا ہے, تو میں جواب دوں گا نہیں. میرے نزدیک ایک لٹیرا, ایک یعنی دوسروں کے مال پر حملہ کرنے والا, یہ ایک نبی رسول یا رول ماڈل جس کو فالو کیا جا سکے, ایسا انسان نہیں ہو سکتا. آپ آپ کا ہسٹری کیا اٹھا معاملہ کے ہے؟ دیکھ لو. میرا معاملہ دیکھیے یہی ہے کہ آپ کا جو کہنا ہے کہ ایک لٹیرا یہ نہیں ہو سکتا ہے, بھائی انہوں نے کیا لوٹا آپ مجھے بتائیے. میں نے پرانے ابھی زمانے کسی میں کی آپ بات, کبھی بھی اٹھا کے دیکھیے گا تو پھر آپ ایمان ہمیشہ فائٹر دیکھیے گا صاحب, جب بھی کوئی کسی راجیہ پہ کوئی راجا حملہ کرتا ہے تو وہ جو مال و غنیمت ہوتا ہے وہ وہاں لے ہی لیتا ہے. کہیں بھی آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی بھی میں نے انویژن کو, کچھ بھی, ایمان فائٹر صاحب, آپ ایمان فائٹر انویژن کو صاحب, لوٹ سے جوڑ رہے ہو. جی ایمان بولیے فائٹر صاحب, میں نے ابھی کسی کا بولیے. نام ہی نہیں لیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ دیکھیے لٹیرا ساحل کیا بھائی سنیے. آپ کے, آپ ہو چاہے سمیر بھائی ہو, آپ لوگ جو بھی ہو, آپ لوگ ڈائریکٹ ایک ہی جگہ پہ آپ لوگ ایم کرتے ہو. آپ لوگ بات کتنی بول لو, آپ لوگ کا ایم وہی رہتا ہے, آپ لوگ ایک ہی آدمی کو ٹارگیٹ کرتے ہو. وہ ہم لوگ سب جانتے ہیں بخوبی, آپ لوگ میں کا نے ابھی کسی تھمبنیل شخص اور کا آپ نام لوگ کی لیا باتیں ابھی تک؟ آپ کا انٹینشن تو وہی نا, ابھی نہیں لوگے 5 منٹ بعد آپ ارے لوگ گے, انٹینشن لیکن آپ لوگ انہیں کیسے کا نام. سمجھ گئے, لیکن یہ تو بتاؤ, مطلب آپ کے نزدیک ایک لٹیرا نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ لوٹیرا تھے ہی نہیں نا مہاراج. لوٹیرا کیا ہوتا ہے ارے لوٹیرا؟ میرے بھائی, میں کسی کا ابھی تک نام لیا ہی نہیں. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی لٹیرا جو ایک تجارتی قافلے پر اٹیک کرے, اپنی نظریں گڑائے بیٹھے کہ یہ جو مال وال لے کے جا رہے ہیں ان کو ہم لوٹ لیں گے, ان کو مار دیں گے, کیا ایسا شخص آپ کے نزدیک ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے, ایک نبی اور رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے.
اپنے نجی فائدے کے لیے لوٹ پاٹ مچا کے اگر کوئی ایسا کرے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، اور اگر اپنے نجی نجی فائدہ فائدے نہیں ہو تو سوارتھ لوٹ اور پاٹ کر گھمنڈ کے سکتے ہیں. طور پر اگر اچھا، وہ لوٹ پاٹ گھمنڈ کرتا ہے نہیں تو ہو، وہ نہیں ہوگا. گھمنڈ نہیں ہو، میں جیسے بس لوٹ رہا ہوں تاکہ اس ہاں میں سے بولیے. میں بھی کھا لوں اور میرے جو اطراف کے لوگ ہیں، میرے جو ساتھی ہے، ان کو بھی اس میں سے دے دوں، تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں، رابن ہوڈ جیسا. نہیں پرابلم ہے، بالکل ہے بھائی. تو ایک بات کہیے نا، دو دو بات کیوں کر رہے ہو؟ دو بات دیکھیے، آپ ان سینس آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ لٹیرا دیکھیے، لٹیرا اور ایک لیڈر جو ایک ایک رول کارواں جا قائم رہا کرتا ہے، ہے اس میں فرق ہے. ہاں ایمان کارواں جا فائٹر رہا ہے، صاحب، چلیے ٹھیک کارواں جا رہا ہے. ہاں بولیے ایک کارواں جا کارواں رہا جا رہا ہے، ایک بزنس ہے. جا رہا کارواں جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، ہے جا رہا آپ اس پہ ہے جا حملہ رہا ہے. کر دیتے ہو اور اس کے ہاں جو مال ہے اس کو لوٹ لیتے ہو، اس کو آپ ہاں کیا کہیں گے؟ حالانکہ وہ جا رہا ہے لوٹ حالانکہ کس کو. ان قافلوں والوں نے آپ کو لوٹا ہی نہیں کبھی، آپ کے مال کو، آپ کا قافلہ کبھی نہیں لوٹا انہوں نے، تو ٹٹ فور ٹیٹ بھی نہیں ہے ادھر. ہوں. تو آپ اس کو ایک اچھا عمل کہو گے، ایک ایسے کرنے والے کو آپ رسول اور نبی کہو گے، مانو گے؟ اچھا چلیے، میں ایک کام ایسے کرتا تو ہوں، دیکھیں. میں جی آپ جی کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، اور یہی پریشانی آج جو سدرشن نیوز میں حاجی رنگریز صاحب جو آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی پریشانی ہو گئی تھی، اور وہ جواب نہیں دے پائے، بھاگ گئے تھے. آپ میرے جو پروف درشک ہے، کیجیے. ایک منٹ رکیے، اب آپ مجھے میں آپ دکھائیے. کو پورا موقع دوں گا. ایمان فائٹر صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اچھے سے بات کر رہے ہیں، میں پورا موقع آپ کو دوں گا، آپ فکر نہ کریں. میں میرے جو 1300 لوگ دیکھ رہے ہیں ویورز، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایک لٹیرے کو اب ایک رول ماڈل مانے گا یا نہیں مانے گا؟ آپ لوگ اگر لٹیرے کو رول ماڈل آپ نہیں مانتے ہو تو ایک لکھیے گا، اور اگر لٹیرے کو آپ ایک رول ماڈل یا نبی یا رسول مانتے ہو تو 2 لکھیے گا. اگر نہیں مانتے تو 1. میں آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں. ارے بولتے ساتھ نمبر میں لکھو گا، نہیں مانیں گے نہیں، اگر نہیں مانتے ہو تو 1. یہ دیکھیے، اوئے ہوئے 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 ہوئے. امیت تھوڑا شو کرتے جاؤ، آپ شو کرو، میں نام پڑھتے جاتا ہوں. ہنس واہنی آن لائن، ہاں، اے بی کے، نند کماری، ٹروپر، فری فائر اینڈ فن، پرتھ، ستیجیت پردھان، اے بی، یعنی کتنے سارے، او ہو، سب نے کہا کہ ہم مطلب آپ پروف نہیں کیجیے. مانیں گے. یعنی سوال ڈیفیکلٹ نہیں تھا، اب آپ کے لیے اتنی ڈیفیکلٹی کیوں ہو رہی ہے؟ یا تو بول دیجئے کہ ہاں میں لٹیرے کو اپنا نبی اور رسول ماننے کے لیے ریڈی ہوں، یا کہہ دیجئے کہ نہیں ہوں. اتنی مشکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ اب آپ سیدھا اپ ٹو دا پوائنٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ ہاں، حضور صاحب کو آپ لوگ جو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں، انہی کے بعد ابھی بھی انہی کو ٹارگٹ کریے گا، کوئی سورہ اٹھا کے، ہم جان. تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے، ایک جگہ بھی آپ دکھا دیجئے جہاں انہوں نے اپنے نجی سوارتھ کے لیے اور اپنے مطلب وہ کیا کہتے ہیں، جیسے ڈاکو لوگ لوٹتا ہے ویسے لوٹنے کے لیے انہوں نے لوٹ لیا ہاں ہو. ویسے ہی آپ بتاؤں مجھے گا، دکھائیے. ڈاکو لوٹتا ہے ویسے ہی بتاؤں گا. چلیے بتائیے. ٹھیک ہے چلیے، تو پھر اس کے بعد دکھائیے. آپ رسول ان کو نہیں مانیں گے پھر؟ ایسا تو میں نے نہیں کہا، پہلے دکھائیے نا، پہلے دکھائیے، میں پھر اس کو ڈیپینڈ کروں گا. آپ دکھائیے. مطلب بتا دوں گا تو بھی مانو گے ان کو رسول؟ پہلے دکھائیے تو بھائی، اس کے بعد میں بتاؤں گا. آپ دکھا رہے کتنی نہیں ہو، آپ بول رہے مشکل ہیں پہلے ہے دکھائیے. ہمارے مومنوں کے لیے، صاف صاف یہ بھی نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اگر دکھا دو گے تو میں نہیں مانوں گا. تو اب دکھائیے نا. تب دیکھیے، ہر چیز کو ایک ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. اب آپ جیسے دکھائیے گا تو آپ کی تھنکنگ میں وہ ہے. اب میں بتاؤں گا، میرے کو ایک موقع تو ملنا چاہیے کہ میں بھی بتاؤں کہ کیا ہے مین ٹھیک ہے ایکچوئل میں کیا ہے بات. ٹھیک ہے چلیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ، یہ دیکھیے اسکرین بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے.
present, shared screen, Windows. لیکن آپ نے مجھے ویریفائی کرنے کے لیے سورہ وغیرہ سب سن لیا. جی جی بالکل بالکل. نہیں دیکھیے ایمان فائٹر صاحب ضروری اس لیے وجہ سے ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے نا کہ کوئی فیک مسلم آئے اور وہ پہلے تو کہے کہ ہاں ہاں میں مسلمان ہوں، پھر بعد میں وہ ہماری طرح بولے کہ یار ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، حالانکہ وہ مومن تھا ہی نہیں کبھی. تو یہ ہم انصاف پسند ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، پورا یعنی یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے ایسے لوگ نہ آئے اپنے آپ کو مسلمان کہے جو کہ مسلمان نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہو، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے تاریخ تبری والیوم 2 جلد دوم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 118 ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیے ہوا یہ کہ جب رسول اللہ مدینہ میں آئے، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ نیز اسی سال حضرت کے ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ، کچھ بولا آپ نے؟ ہاں ہاں پڑھوں نا میں؟ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. میں پڑھوں یا آپ پڑھ رہے ہو؟ آپ پڑھیں نا، آپ پڑھیں نا. ٹھیک ہے. نیز اسی سال ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد المناف کو سفید علم دے کر بطن رابغ بھیجا. ٹھیک ہے. مستع بن اساسہ ان کے علم بردار تھے اور 60 مہاجرین ان کے ساتھ تھے، ان میں کوئی انصاری نہ تھا. یہ صنایع المرہ جو یہ کیا ہے، جو جحفہ کے طرف میں واقع ہے، پہنچے. آہیا نامی ایک چشمہ آب پر ان کا مشرکین سے مقابلہ ہو گیا. طرفین سے صرف تیر اندازی ہوئی، تلوار کی نوبت نہ آئی. مشرکین کے دستہ فوج کی عمارت میں اختلاف ہے. بعضوں نے ابو سفیان بن حرب کو امیر بتایا ہے، دوسروں نے مخزوم بن حفیظ کا نام لیا ہے. واقدی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب اس فوج کا امیر تھا اور اس کی تعداد 200 تھی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے رسول اللہ نے ایک علم دے کر، یعنی ایک جھنڈا دے کر، جو مشرکین ہیں ایک مقام پہ جو جا رہے تھے وہاں پہ انہوں نے حملہ کروایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے خرار کی مہم. اسی سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خراج بھیجا. مقداد بن عمرو ان کے علم بردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. دن کو ہم چھپے رہتے تھے اور رات کو چلتے تھے. 5ویں صبح کے وقت ہم وہاں پہنچ گئے. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں، مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے وہاں سے گزر چکا تھا. ان کی تعداد 60 تھی اور میرے ساتھ سب کے سب مہاجرین تھے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی جو تجارتی قافلہ مشرکین لے کے جاتے تھے، رسول اللہ اپنے صحابیوں کو، خاص کر کے مہاجرین کو، انصاری اس میں کوئی بھی نہیں تھا، مہاجرین کو بھیج کر ان پہ حملہ کرنے کے لیے کہتے. لیکن یہاں پہ یہاں تو بھائی جان لکھا ہے کہ ان سے ایک دن پہلے تجارتی قافلہ نکل چکا تھا ان دشمن کی کا. قسمت اچھی تھی، میں وہی بتا رہا ہوں نا، ان کی قسمت اچھی لیکن تھی. یہاں یہ یہ تو والے نہیں لکھا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے وہاں پر چھپتے تھے. یہاں تو دیکھیے صاف صاف یہاں پہ بتا رہا آپ ہوں آگے سب. ارے بھائی یہ بتائیے بھیجا کیوں رسول اللہ نے؟ یہ رسول اللہ نے بھیجا کیوں؟ اس سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خرار بھیجا. مقدار بن عمرو ان کے علم بردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. رسول اللہ نے کیوں بھیجا؟
ضروری تھوڑی ہے کہ 20 آدمیوں کے ساتھ کہیں بھیجیں گے, وہ سفید جھنڈا لوٹنے کے لیے ہوتا ہے بھائی جان. ہاں یہاں اور دیکھیے نا, ضروری ہے کہ لوٹنے کے لیے بھیجا. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں, مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا تھا. اگر وہ تجارتی قافلہ وہاں سے ایک دن پہلے نہ گزرتا تو صحابہ جو تھے, جو لوٹ مار کرنے والے تھے, وہ ان پہ اٹیک کر کے لوٹ لیتے. اب اس کو آگے بھی میں بتاتا لیکن ہوں. ہاں بتائیے, آگے بتائیے. ہاں ہاں سنتے جائیے. یہاں پہ تو ناکام بولیے. ہوئی, ان کی سازش ناکام ہوئی. اب دیکھیے غزوہ ابوا یہ کیا ہے. محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ مدینہ تشریف لائے, اور اس ربیع الاول کو بقیہ حصہ ماہ ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, واقدی اور ذی الحجہ اور محرم آپ نے مدینہ ہی میں قیام فرمایا. اس سال کا حج مشرکین ہی کے اہتمام میں ہوا. مدینہ آنے کے 12ویں مہینے سفر میں آپ جہاد کے لیے نکلے. قریش اور بنو زمرہ, بکر بن عبد مناف بن کنانہ کے نیت سے وادان آئے. یہی غزوہ ابوا ہے. بنو زمرہ کے رئیس مخشہ بن عمرو نے, جو خود اسی قبیلے کا تھا, آپ سے مصلحت کر لی. آپ بغیر کسی نقصان کے مدینہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی وہاں رسول اللہ نکلے, لیکن وہاں پہ ان کی لڑائی نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے وہاں پہ ٹریٹی کر لی. آگے بڑھتے. اب یہ اسلام تو کا یہاں تو لوٹ مار تو بھائی جان ابھی تک ثابت نہیں, ابھی تک تو جنگی ارے کا میں ماحول لگ رہا ہے ابھی یہ. ثابت کرتا ہوں میرے بھائی, کیوں کیجیے ٹینشن لے رہے. چلو میں ایک کام کرتا ہوں, بھائی. لوٹ مار پہ جاتا ہوں سیدھا. میں آپ کو یہ تمہید نہیں مانتا ہوں. ایک منٹ رکیے. چلیے دکھائیے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. چلیے میں آپ کو سیدھا لوٹ مار پہ ہی لے کے چلے جاتا ہوں. دیکھیے پیج نمبر 121, اس میں کیا لکھا ہے. سعد بن عبادہ کی قائم مقامی. تمام ارباب سیر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس سال ربیع الاول میں خود رسول اللہ غزوہ ابوا پر تشریف لے گئے. اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں مقامات کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے. تجارتی قافلوں کی روک تھام. واقدی کے قول کے مطابق اس کے بعد پھر رسول اللہ 200 صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تاکہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکے. آپ ربیع الاول میں بوات پہنچ گئے. ان قافلوں میں امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی اور تھے, اور 2500 اونٹ تھے. کتنے؟ 2500 اونٹ تھے. تجارتی قافلہ. آپ واپس آ گئے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اس غزوہ میں سعد بن ابی وقاص آپ کے علمبردار تھے. اسی موقع پر آپ نے مدینہ میں سعد بن معاذ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا. اس کے بعد اسی ماہ میں آپ قرز بن جابر الفہری کے تعاقب میں مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے. یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جمائے چارہ کرتے تھے لوٹ لے گیا تھا. رسول اللہ نے اس کا تعاقب کیا. آپ بدر پہنچے مگر اسے نہ پا سکے. اس غزوہ میں علی بن ابی طالب آپ کے علمبردار تھے, اور آپ نے زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا. نیز اسی سال جب قریش کے تجارتی قافلے شام جانے لگے, آپ ان کو روکنے کے لیے مہاجرین کے ساتھ برآمد ہوئے. اس مہم کو غزوہ جات العشیرہ کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ کا جو اٹیک تھا وہ تجارتی. اوپر میں دیکھیے سمیر بھائی, مطلب ساحل بھائی, تھوڑا سا اوپر دیکھیے. یہ مدینہ دیکھیے, یہ مدینہ میں دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے, یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جمائے چرا کرتے تھے
لوٹ لے گیا تھا. یعنی یہاں ان کو نہیں کہا گیا, کسی نے لوٹ لیا تھا تب یہ میں بتاتا ہوں, میں میرے بھائی جو اوپر کا کانٹیکس ہم نے پڑھا اس میں رسول اللہ جو تجارتی قافلہ ان کا جا رہا تھا وہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے بھیجا اور اس میں ان کو سفلتا نہیں ملی. اسی دوران ایک شخص جس کا نام یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام, جو ابھی آپ نے کہا نا, ایک منٹ رکیے, قرز جو ہے, ایک منٹ رکیے, ہاں یہ والا قرز بن جابر الفہری جو ہے, یہ اس نے ایک بار جو ہے وہاں کے جو جانور انور جو تھے ان کے ریوڑ میں اس نے لوٹ مار کی تھی. یہ تو ایک شخص کا خود کا عمل تھا, اس سے پہلے رسول اللہ باقاعدہ اپنے صحابہ کو تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لیے بھیج رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا. یہ دیکھیے, حضرت عبداللہ بن جہش کی مہم. جمادی الاخری میں رسول اللہ کے زبن جابر کہری کے تعاقب سے مدینہ واپس آئے, اور جب آپ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 8 خاندان کے ساتھ جن میں کوئی انصاری نہ تھا حجاز روانہ فرمایا. واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا. بہرحال سابق بیان کے مطابق آپ نے روانگی کے وقت ایک خط لکھ کر ان کو دیا اور ہدایت کر دی کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ طے ہو جائے تم اس نے. اچھا, یہ ابھی جو میں قصہ بتا رہا ہوں گائز, اس کو بڑے غور سے سننا, اور یہیں سے اصل چیز جو پہلے تجارتی قافلوں پر حملہ کیا گیا, حملے کی کوشش کی گئی, رسول اللہ نے بھیجا لوٹ مار کرنے کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی, لیکن اب کامیاب ہوگی. کیا معاملہ تھا آپ خود ابھی سننا بڑے غور سے. 3 ابھی منٹ تک تو 4 بھائی جان منٹ معاملہ لگے میں گا. دکھ رہا ہے کہ انہوں نے روکنے کے لیے بھیجا تھا, جیسے یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. اگر بھائی جی سنو جی سنو سنو, جی آپ جی سنتے جی رہو, آگے 3 بولیے, سے آگے 4 بولیے. منٹ لگے گا, پوری سٹوری آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہاں ضرور ضرور, آپ شوق سے بتائیے. کوئی انصاری نہ تھا, حجاز روانہ فرمایا. واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا. بہرحال سابق بیان کے مطابق آپ نے روانگی کے وقت ایک خط لکھ کر ان کو دیا اور ہدایت کر دی کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ طے ہو جائے تم اسے نہ پڑھنا, پھر پڑھ کر جو حکم دیا گیا ہوا ہے اس کی بجا آواری کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس کے لیے مجبور نہ کرنا. چنانچہ 2 دن سفر کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش نے رسول اللہ کا خط پڑھا. اس میں مرقوم تھا کہ اس خط کے دیکھنے کے بعد تم سیدھے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا جا کر ٹھہرو, وہاں سے قریش کی نگرانی رکھو اور ان کی خبر ہمیں پہنچاؤ. عبداللہ نے خط دے کر کہا میں بشر و چشم اس ارشاد کی بجا آواری کروں گا, اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسا حکم دیا ہے مگر اس بارے میں تم پر جبر کرنے میں منع فرمایا ہے, لہٰذا جسے دل سے شہادت کا شوق ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جو نہ چاہتا ہو واپس ہو جائے. میں بہرحال اس حکم کی بجا آواری کروں گا, مگر کسی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا, وہ اپنی سمت چلے. دوسرے تمام ان کے ساتھی بھی ساتھ ہوئے, انہوں نے حجاز کی راہ لی. ٹھیک ہے, میں لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور ایک خط دے کے کہا کہ 2 دن بعد آپ جب اس مقام پر پہنچو گے تو آپ نے اس خط کو پڑھنا ہے, اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے عمل میں لانا ہے, لیکن جو آپ کے ساتھی ہے ان کو زبردستی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب وہ صحابی وہاں پہ پہنچے, ان کا نام کیا تھا, حضرت عبداللہ بن جہش. ٹھیک ہے, جب وہ صحابی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہ خط کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو قریش لوگوں کی آپ نے اس مقام پر پہنچنا ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں نخلا کے وہاں پہ, اور کافروں کی خبر آپ نے پتہ لگانی ہے اور اپنے ساتھیوں کو مجبور قریش نہیں کا کرنا. تعاقب کرنا ہے. ہاں, اپنے ساتھیوں کو مجبور نہیں کرنا. انہوں نے پڑھا اس خط کو جہش نے,
اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو عمل پہ لے کے آؤں گا, میں یہ جو رسول اللہ نے کہا اس کام کو پورا کروں گا, اور آپ لوگوں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر جس کو شہادت کا شوق ہے وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے, یہ کام کر سکتا ہے, ورنہ آپ پہ کوئی زبردستی نہیں. جتنے ساتھی تھے, لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی ابھی تک آپ لوٹ کے مار ساتھ ثابت چلیں نہیں ہوا گے. بھائی جان. ہاں ہاں, اب میرے پیارے بھائی ٹینشن نہیں لینے کا, ٹھیک ہے.